خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے فاضل طینت سے خلق ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہمارے شیعہ کی خلقت ہماری بچی ہوئی مٹی سے خدا نے ہمارے شیعوں کو خلق فرمایا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یفرحون من فرحنا ویحزنون من حزننا، ہمارے شیعہ، ہمارے عزادار، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماتمی حسینی آل رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہمیشہ ہماری خوشی میں وہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں وہ مغموم ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ عزیزو، معرفت لازمی ہے، اسے معمولی نہ سمجھو۔ عزادار ہونا، عزادار کا مقام ہے۔ خدا امام حسین کے ماتمی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، معمولی اعزاز نہیں ہے۔ ہمیں معرفت نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ خدا را میں ہر سال ہر مجلس میں یہ عرض کرتا ہوں، معرفت لازمی ہے۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں نا صف عذاب پہ، ضرور تشریف لایا کرو، قدر کیا کرو۔ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی، ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی نصیب ہوئی، خدا نے ہمیں پھر یہ عبادت، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عبادت نصیب کی۔ معرفت لازمی ہے، شکر کیا کرو۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، ماتمی کا، ایک عزادار کا جو صف عذاب پہ تشریف لاتے ہیں نا، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ یہ دنیا ہے نا، مادی دنیا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں بروز محشر قیامت کے دن ایک ماتمی کا کیا مقام ہوگا، کیا رتبہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں، پرسوں کی مجلس میں بیان کروں گا، میں ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ماتمی کا مقام ہے، ماتمی کا رتبہ ہے۔ سنو، حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، حسین کا غم صرف شیعہ نہیں مناتے، سمجھ آ رہے ہیں؟ رب کائنات کی قسم، حسین کی عزاداری، امام مظلوم کربلا کا غم، یہ جلوس، یہ صرف شیعہ نہیں نکالتے، بلکہ صرف مسلمان غم حسین نہیں مناتے، بلکہ غیر مسلم بھی حسین کے غم مناتے۔ غیر مسلم بھی، آج آپ سچ کیجئے گا، عیسائی حسین کے غم مناتے ہیں، غیر مسلم امام مظلوم کربلا سید الشہداء ابا عبداللہ حسین کو ان کے غم مناتے ہیں۔ سکھ امام مظلوم کربلا کو مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ اب ہندو دیکھو، ہندو کتنے ایسے شعراء ہیں، ہندو شعراء جنہوں نے رسول، آل رسول پہ قصیدے لکھے ہیں، مرثیہ لکھے ہیں، ہندو شعراء ہیں، بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے کربلا کے مرثیے پڑھے، جنہوں نے قصیدے پڑھے ہیں۔ ایک معروف ہندو گزرے ہیں شاعر ماتھور، ایک شعر مجھے یاد ہے، یہ جو مشہور شعر ہے نا، جام پہ جام پیے پھر بھی مسلمان رہے، توجہ ہے، جام پہ جام پیے پھر بھی مسلمان رہے، شک پیمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے، گر یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتھور، قتل اماموں کو کیے پھر بھی مسلمان رہے۔ یہ جو بھائی، یہ ایک ہندو نے لکھا ہے۔ جب یہ ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے نا، صرف شیعہ صف عزا نہیں بچھاتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں، بھارت میں، انڈیا میں آج بھی یہ رسم موجود ہے کہ ہندو بھی اپنے طور و طریقے سے تعزیہ نکالتے ہیں۔ وہ دریا، یہ کیا نام ہے، دجلہ کہتے ہیں، کیا ان کا جو خاص پانی ہوتا ہے نا، ادھر جا کے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، پھر ادھر لے کے جا کے اس تعزیے کو اس دریا میں پانی میں ڈال دیتا ہے۔
حسین کو مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں حسین محسن انسانیت ہے۔ ہاں، ہندوستان میں آج بھی یہ رسم موجود ہے، جب روز عاشور آتا ہے نا، مسلمان عزادار جب جلوس نکالتے ہیں تو یہ ہندو عورتیں آ کے جلوس کے راستے میں بیٹھ جاتی ہے، جب تک وہ جلوس اختتام کو نہ پہنچے ہندو خواتین اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ اللہ اکبر، حسین سروشیم کا نہیں ہے، حسین محسن انسانیت ہے۔ اور عجیب، میرے استاد محترم کا جملہ ہے، وہ پڑھتے تھے کہ ہندو آج بھی ہندوستان میں یہ رسم ہے، جب عاشور کے دن جلوس نکلتے ہیں تو ہندو عورتیں اپنے ہاتھوں میں پیالے لے کے، ان پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہے اور جلوس میں ذوالجنا کے قدموں میں وہ دودھ ڈالتی ہے۔ جب اسے پوچھے جاتے ہیں نا، یا تم کیا کرتی ہو؟ پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہے، ذوالجنا کے قدموں میں ڈالتی ہو، تو سنو گے ان کے جواب۔ وہ ہندو عورتیں کہتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کربلا میں مولا حسین کا ایک شیرخوار بچہ مارا گیا، ششماہا علی اصغر سے شعبہ تیر سے مارا گیا، اور ہم نے سنا ہے اس بچے کا قصور کیا تھا، اس بچے کا جرم کیا تھا، وہ بچہ پیاسا تھا۔ امام حسین نے اپنے ششماہا علی اصغر کے لیے پانی مانگا، اور مانگا کس سے ہیں؟ اپنے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں سے، مسلمانوں سے پانی مانگا ہے، اور اس کے جواب میں سے شعبہ تیر سے اس بچے کو ذبح کر دیا۔ عورتیں، ہندو عورتوں کے جواب ہے، ہائے کاش ہم کربلا میں نہیں تھی، اگر ہم کربلا میں ہوتی حسین کے اس بچے کو ہم دودھ پیش کرتی، لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم حسین کے ساتھ اظہار وفا کے لیے جمع ہوتی ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی ہندو عورتیں ہاتھوں میں دودھ لے کے ذوالجنا کے قدموں میں ڈال کے دنیا کو یہ بتا رہی ہوتی ہے، دیکھو ہم ہندو ضرور ہیں لیکن یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اللہ اکبر، یا علی، والی محمد، ہم حسینی ہے، ہم یزیدی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حسین کا غم عزیزو، اس کا تعلق احساس کے ساتھ ہے، یہ ضمیر کے ساتھ ہے۔ کائنات میں، دنیا میں ہر باضمیر انسان، ہر بااحساس انسان حسین کو مانتے ہیں۔ انسان کو، بیدار کو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ حسین محسن انسانیت ہے۔ حسین کسی مکتب کا نہیں ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے، حسین محسن ہے، حسین محسن انسانیت۔ اور کربلا یوم الفصل ہے، کربلا یوم الفصل ہے، حق اور باطل کے درمیان کربلا یوم الفصل۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات۔ آپ وہ خوش نصیب قوم ہو، اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں رسول، آل رسول کی محبت کو رکھا۔ شیعہ قوم وہ عظیم قوم ہے جو اپنے غمی کو
آل رسول پہ قربان کر دیتے ہیں۔ ہاں ہمارا تو کوئی غم ہے ہی نہیں ہے، ہمارا جو آل رسول کا غم ہے وہ ہمارا غم ہے۔ اب اپنی خوشی کو ان کے خوشی میں قربان کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور ہمارے ہاں یہ رسم ہے، ہمارے ہاں یہ رسم ہے، جب محرم میں اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے نا، ہم روتے حسین کو ہے۔ کسی عزادار کے گھر میں بھی اگر کوئی مر جائیں ہم حسین کو روتے ہیں۔ ہاں اگر ان ایام میں ابا عبداللہ الحسین محرم کے ایام میں کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے نا، یہ ہمارے ہاں رسم ہے نا، لوگ اعلان کر دیتے ہیں دفن کریں گے، غسل دیں گے، کفن دیں گے، جنازہ ہوگا چونکہ واجب ہے، لیکن اعلان ہوگا لوگوں ہمارے گھر پہ تعزیت کے لیے نہ آنا چونکہ یہ دن حسین کا دن ہے۔ 12 محرم کے بعد آنا، صف اذانی بھی چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، یہی محب ہے، اسی کو محب کہتے ہیں، اسی کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ شیعہ ہے، یہ اعزاز ہے، یہ خدا نے آپ کے نصیب میں رکھا ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، رب جلیل کی قسم۔ میں انشاءاللہ آئندہ آنے والا مجالس، آج تو تمہیدی مجلس ہے نا، کل میں بیان کروں گا عزادار کا کیا مقام ہے۔ ہاں ہم اعلان کر دیتے ہیں، ایک واقعہ ملتا ہے، یکم محرم تھا، کسی مومن کے گھر میں ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ فوت ہو گئے۔ والدین نے دفنایا، اعلان کر دیا لوگوں ہمارے گھر پہ فاتحہ کے لیے نہیں آنا، عزادار تھا۔ 13 محرم کے بعد آنا فاتحہ کے لیے۔ جب محرم گزر گئے نا، 13 محرم کو اس نوجوان بیٹا جو فوت ہوا تھا، اس کی ماں اپنے بیٹے کے قبر پہ گئی فاتحہ کے لیے، تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک برقع پوش خاتون ہے جو اس کے جوان بیٹے کے قبر پہ بیٹھ کے بین کر رہی ہے۔ ماں نے اس جوان بیٹے کے ماں نے جا کے اس برقع پوش خاتون سے کہا، اے خاتون، شاید آپ کو پہچاننے میں مشکل ہو گئی ہو، یہ تو میرے بیٹے کے قبر ہے۔ آپ یہاں پہ اس وقت کہنے لگے، اے مومنہ پہچان، میں بھولنے والی نہیں ہوں، تو 13 دن میرے بیٹے کو روتی رہی، میں تیرے بیٹے کو رونے آیا ہوں، میں حسین کی ماں زہرا ہوں۔ ہاں یہ کریم ابن کریم ہے، یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ اور آپ وہ ہو جو زہرا مرضیہ کی دعا کا نتیجہ ہے شیعہ۔ ہاں یہی تو زہرا مرضیہ نے پوچھا تھا نا، جب پیغمبر خدا رحمت العالمین کے ایک زانو پہ حسن ہے، ایک زانو پہ حسین ہے، دونوں نواسوں کو پیار کر رہے تھے، اچانک پیغمبر خدا رونے لگے۔ امام حسن مجتبیٰ کے لبوں کو بوسہ دیا، حسین کے حلقوم کو بوسہ دیا، بار بار پیغمبر خدا رحمت العالمین حسن مجتبیٰ کے لبہائے مبارک کو بوسہ دینے لگے، امام مظلوم کربلا کے گردن کو حلقوم کو بوسہ دینے لگے۔ امام مظلوم کربلا اٹھے، حسین چھوٹا تھا نا، چھوٹا بچہ تھا، ماں کے پاس آئیں، کہا اماں کیا میرے منہ سے کوئی بدبو آ رہی ہے؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا، ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا اماں میرے نانا بار بار بھائی حسن کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، میرے لب کو نہیں چومتے، میرے گلے کو بوسہ دیتے ہیں۔ ماں اٹھی، وہ مظلوم کربلا کو امام حسین کو لے کے زہرا بابا کے پاس پہنچی، کہا بابا حسین رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟
حسین شکایت لے کے آئے ہیں، آپ حسن کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، حسین کے حلقوم کو چومتے ہیں۔ اس وقت پیغمبر نے رو کے فرمایا زہرا میری اکلوتی بیٹی، زہرا سننا چاہتی ہو سنو۔ ابھی جبریل آیا تھا، جبریل نے مجھے بتایا دونوں بیٹوں کے مصائب پیغمبر نے بیان فرمائے۔ پہلا ذاکر ہے حسین کا پیغمبر بیٹی زہرا۔ ابھی جبریل نے آ کے مجھے کہا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ کے دونوں نواسے حسن اس کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے لبوں سے باہر آئیں گے۔ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا لب فرات پہ قتل کیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں پیغمبر ذاکر ہے، مصائب پڑھنے شروع کیں۔ ہاں امیر المؤمنین بھی ہے، زہرا مرضیہ بھی ہے، حسن مجتبیٰ بھی ہے، حسین بھی ہے۔ روتے رہے پیغمبر، پنجنا تن پاک حسین کے مصائب سن کے روتے رہے۔ ابھی کربلا بپا نہیں ہوا، ہاں 61 ہجری آیا نہیں، پیغمبر خدا نے واقعہ یہ کربلا کو بیان کیا۔ جب مکمل بیان ہو گئے نا، حسین چھوٹا تھا نا، ماں کے گود کو چھوڑا، آ کے نانا کے پاس آ کے مظلوم کربلا نے کہنے لگے نانا، ہاں جناب زہرا مرضیہ نے اس سے پہلے پوچھا بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے، کیا علی ہوں گے، کیا میں ہوگی؟ پیغمبر نے رو کے فرمایا نہ زہرا، نہ میں ہوگا، نہ علی ہوں گے، نہ آپ ہوں گے۔ اس وقت ماں نے رو کے فرمایا بابا تو پھر میرے غریب بیٹے کو روئے گا کون؟ کون روئے گا؟ اس وقت پیغمبر نے فرمایا بیٹی زہرا پریشان نہ ہو، مغموم نہ ہو، نہ رویا کر، آپ نہ رویا کر۔ خدا نے یہ بشارت دی ہے اللہ رب العزت ایک قوم کو پیدا کرے گا، وہ قیامت تک حسین حسین کرتے ہوئے روتے رہیں گے۔ آپ وہ خوش نصیب قوم عزیزو، آپ زہرا مرضیہ کے دعا کا نتیجہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ خداوند متعال ایک قوم کو پیدا کرے گا جو حسین کی مظلومیت پہ اس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے، اس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی، بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے۔ اس وقت حسین نے جولی چھوڑی ماں کے، نانے کے پاس آیا، کہا نانا مجھ پہ رونے والے ہوں گے نا، نانا پھر آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گے؟ نانا میرے عزاداروں کو، میرے ماتمیوں کو، میرے صف عزا بچھانے والوں کو، میرے شیعوں کو، میرے محبین کو کیا انعام دیں گے؟ پیغمبر خدا نے فوق فرمایا حسین تیرے نانا کا یہ وعدہ ہے میں شافع امت ہوں، جب تک تیرا ماتمی عزادار شیعہ جنت میں نہ جائیں میں پیغمبر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ حسین میں شافع امت ہوں، میں تیرے عزاداروں کی شفاعت کروں گا۔ حسین نے نانا کے گود چھوڑی، بابا کے پاس آیا، کہا بابا میرے نانا نے اعلان کر دیا، اب آپ بتاؤ میرے شیعوں کو آپ کیا انعام دیں گے؟ امیر المومنین نے رو کے فرمایا حسین میں ساقی کوثر ہوں، میں قیامت کے دن ساقی کوثر ہوں، میں آب کوثر پہ ہوگا، تمہارا شیعوں کو میں آب کوثر سے سیراب کروں گا۔
حسن مشتبہ بائی کے پاس آیا، کہا بائی نانا نے بھی اعلان کر دیا، بابا نے بھی اعلان کر دیا، اب آپ بتاؤ آپ میرے شیعوں کو، میرے عزاداروں کو، میرے ماتمیوں کو آپ کیا انعام دیں گے؟ حسن مشتبہ نے فرمایا حسین میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں جب تک آپ کے مکمل شیعہ جنت میں نہ جائے نا، حسن جنت میں نہیں جائے گا۔ بس ماں کے پاس آیا، کہا اماں نانا نے بھی اعلان کر دیا، بابا نے بھی اعلان کر دیا، بھائی نے بھی اعلان کر دیا، اب آپ بتاؤ میرے شیعوں کو، میرے ماتمیوں کو، مجھ پہ رونے والوں کو، عزاداروں کو آپ کیا دیں گے؟ اس وقت ماں نے رو کے فرمایا حسین یہ دکھیاری ماں کیا دے سکتی ہوں، میرا یہ وعدہ ہے قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پہ کھڑی رہوں گی جب تک تیرا عزادار جنت میں نہ جائے، یہ دکھیاری ماں جنت میں نہیں جاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ پس عزادارو وقت تمام ہو گئے، آج یکم محرم ہے نا، آج نکل پڑے حسین مدینے سے، تیاری ہو گئی دین بچانے، اسلام بچانے، حسین نکل پڑے ہیں، اکیلا نہیں ہے، اہل حرم کو لے کے نکلے ہیں۔ سب سے پہلے نانا کے قبر پہ آیا، وداع کے لیے نانا کے قبر پہ آیا، آ کے سلام کیا، السلام علیک یا جدہ، نانا تیرا حسین آخری سلام کر رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روئے حسین، کہا نانا تیری امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے، نانا تیرا دین بچانے حسین کربلا جا رہے، نانا دعا کرنا۔ پھر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبر مصطفیٰ کو، نانا کے قبر کو گواہ بنا کے ایک جملہ کہا، اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، میرے اللہ تو گواہ رہنا یہ تیرا محبوب مصطفیٰ کی قبر ہے، میں اسی مصطفیٰ کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں، اللہم اختر بھی رضا ولرسولک رضا، میرے اللہ اگر تیرے رسول کی رضایت مجھ حسین کے مدینہ چھوڑنے میں ہے تو میں آج مدینہ چھوڑ کے تیرا دین بچانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ نانا کے قبر سے لپٹ گئے حسین، روتے روتے غش کر گئے۔ عالم غشی میں پیغمبر خدا نانا نے کہا حسین بیٹا اٹھو، جا بقیع میں ماں سے وداع کرو۔ امام مظلوم کربلا اٹھیں، نانا کے قبر سے وداع ہوا، آئیں بھائی حسن کے قبر پہ وداع کرنے کے لیے، بھائی حسن کے قبر سے بھی وداع کر لیے، اب جا رہے ہیں بقیع میں ماں کی قبر سے وداع کرنے۔ لیکن عجیب روایت ہے عزیزو، عزادارو مقتل میں لکھا ہے جب حسین چلے ہیں نا نانا کے قبر پہ، اطمینان و سکون کے ساتھ چلے ہیں، جب نانا کے قبر سے نکل کے بقیع میں ماں کی قبر کے طرف جا رہے تھے نا، جوں ہی ماں کی قبر نزدیک آتے گئے، حسین کے قبر میں تیزی آتے گئے، ایک دفعہ ماں کے قبر نگاہوں کے سامنے آیا، حسین نے دوڑنا شروع کیا، جس طرح چھوٹا بچہ اللہ اکبر ماں کے سینے کی طرف جاتے ہیں نا، حسین نے جا کے ماں کے قبر کو سینے سے لگایا، سلام کیا، السلام علیک یا غریب الام، ماں غریب کربلا کا سلام۔ اجرکم علی اللہ۔
قبر زہرا سے صدا بلند ہوئی وعلیک السلام، میرا غریب حسین تیری ماں کا بھی سلام ہے۔ اجرکم علی اللہ، روتے رہے حسین، کہا اماں میں آج آخری ودا کے لے آیا ہوں، ماں میں کربلا جا رہا ہوں، ماں دعا کرنا۔ قبر زہرا سے صدا بلند ہوئی، اے غریب حسین کیا سمجھتے ہو تو کربلا جا رہے ہو؟ کیا تمہاری دکھیاری ماں بقی میں رہو گی؟ نہیں حسین، تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا، یہ ماں تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے کربلا ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، آخری جملہ آزادارو، امام مظلوم کربلا نے عباس کو بلایا، بھائی عباس آ تیاری کر، مولا عباس تشریف لائیں۔ جتنے محلہ بنی ہاشم کے گلیاں لگتی تھی نا، روایت کا جملہ ہے، مقتل میں لکھا ہے، باب الحوائج نے ابو الفضل عباس نے تمام گلیوں کو قناتیں لگا کے بند کر دیے، اعلان کر دیا لوگو خبردار آج باہر نہ نکلنا، آج آل رسول کے ناموس نکل رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو تیاری مکمل ہو گئی۔ امام مظلوم کربلا نے ایک کرسی رکھا، کرسی پہ تشریف رکھے، محمل اور گھوڑے پہ محمل تیار کیے، اب سواری نکلنے لگے، ایک مستور نکلی، آواز آئی، امام مظلوم کربلا نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ ام رباب ہے۔ کہا سجاد بیٹا جا ماں کو سوار کرو۔ پھر ایک مستور نکلی، پوچھا کون ہے؟ کہا مولا یہ ام فروا ہے۔ کہا قاسم جا ماں کو سوار کر۔ پھر ایک مستور نکلی، پوچھا کون؟ کہا مولا یہ ام لیلہ ہے۔ علی اکبر کو بلایا، جا علی اکبر ماں کو سوار کر۔ اب جو خاتون نکلی نا، ندائی شریکت الحسین ام المصائب عقیل قریش زینب کبریٰ۔ حسین نے کرسی چھوڑی، عباس کو بھی بلایا، قاسم کو بھی بلایا، علی اکبر کو بھی بلایا، اور محمد کو بھی بلایا، کہا سارے آ جاؤ، استقبال کرو زینب کی۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے سب کو اشارے سے روک لیا، نئے خبردار آج مجھے وہی سوار کرے گا جو 11 محرم کو کربلا میں سوار کرے گا۔ سارے پیچھے ہٹ گئے، سجاد آگے بڑھ گئے، کہا بھبی اماں آج بھی میں سوار کروں گا، 11 محرم کو بھی سجاد سوار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ Yeah.